السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ تو اہم چیز، بہت ہی اہم ڈونٹ، اسراف کا بیان آج کل کے دور میں عام ہو گئی۔ یہ بھی ڈونٹ، اسراف سمجھتے ہیں مال خرچ کرنا، بے جا مال خرچ کرنا، یہ ڈونٹ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بس اب قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اور اعتدال پر ہوتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ بس خرچ تو مال آیا تو ایسا خرچ کر رہے ہیں کہ نہ پوچھو۔ ابھی کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں نا، اب انا للہ و انا الیہ راجعون، غم تو اس پر ہے جس کے پاس مال ہے بھی کم، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی ایسے خرچ کر رہا ہو۔ فار ایگزامپل آئی فون 13 ہے ابھی، میں حیران تھا دیکھ کر کے لوگ اس کے لیے ابھی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ پرانا والا ہی نہیں صحیح پورا استعمال ہوتا، لیکن وہ 13 آیا نہیں، پہلے سے اس کا آرڈر ہوا ہے کہ جیسے ہی آئے گا تو میں پہلے ان پہلے لوگوں میں سے ہوں گا جو ڈبہ کھولے گا اور ذرا اسٹیٹس پہ فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کرے گا جی آئی فون 13 کھولا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کیفیت ابھی ہماری مال کی بنی ہوئی ہے۔ یہ چلو ایک ایسا اس کے لیے بھی ویسے جائز نہیں، کیونکہ ضرورت سے جب بھی نکل جائے گا تو پھر وہ اسی میں جائے گا، اگرچہ تو اس کے استعمال میں ہوتا اور ضرورت ہوتی تو پھر ٹھیک تھا، ورنہ اسراف میں ہی جائے گا چاہے کچھ کہہ لے۔ جو بیچارہ پیسے بڑی مشکل سے جمع کرتا ہے اور پتہ چلا خدا نخواستہ لون شون بھی دلا کر کے آئی فون خرید رہے، تو دیکھیں کیسی کیفیت ہے ہماری اس وقت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اسراف ہے۔ درمیانی راست، اب ایسا بھی نہیں کہ بالکل پتہ چلا وہ آج کل کے دور میں کوئی نوکیا ہو کے لے کے گھوم رہا ہے، چلو جو بندہ نہیں بالکل افورڈ کر سکتا اس کی بات اور ہے، اور مالدار ہے سب کچھ ہے لیکن اب خرچ نہیں کرے گا، تو وہی ایک میانہ روی۔ خود سے اپنے آپ دیکھیں میرے لیے ضرورت کیا ہے، کتنا مجھے استعمال کرنا، اتنی چیز ہونی چاہیے، اور وہ اچھے سے ہو، مطلب اس پہ شکر والی کیفیت بنتی ہو اللہ کی، یا اللہ شکر ہے الحمدللہ کیا مزے کی چیز مجھے ملی ہوئی۔ ایک اور جگہ آتا ہے اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو اور مال کو بے جا خرچ نہ کرو۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، مال کو ایویں ہی خرچ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں، اس دور میں نا، مال ایویں ہی خرچ کرنے کا تو اتنا نظام موجود ہے کہ کوئی انتہا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ ہو پاتا۔ الٹے پلٹے مہنگے کھانے کھا لیے جائیں گے جو نقصان دہ ہیں، عادتاً کھا لیے جائیں گے۔ یہی کسی غریب کو دینا، اس میں سے 100 روپے 50 وہ نہیں دیا جائے گا۔ مہنگے مہنگے بے انتہا مہنگے کپڑے جوتے ان ساری چیزوں کے اوپر خرچ ہو جائے گا، جا کر کے فلموں کے اوپر خرچ ہو جائے گا خدا نخواستہ۔ یہ تو جو اللہ کے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا تو پکی بات ہے کہ یہ اسراف ہے، گناہ بھی ہے ساتھ۔ الٹی سیدھی دعوتوں میں، شادیوں میں، گانے بجانوں میں ان ساری چیزوں کے اوپر خرچ ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، اسراف اسی کو کہتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے ڈیفینیشن اس کی۔ ضرورت تو نکاح کے وقت صرف وہ کھجور وغیرہ کوئی چھوٹی موٹی ایک تحفہ ہو جائے، چلو کھانا کھلا لیا جس نے، وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے، مگر انا للہ و انا الیہ راجعون جو گانے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا کیا جواز ہے؟ نکاح کے وقت کھانا کھلا لیا موجود ہے، 50 چیزیں ڈھیر جو اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کا کیا جواز موجود ہے؟ اور پھر یہ اسراف نہیں ہے تو کیا اسراف ہے؟ آج ہم اس دور میں آگے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کون سا دن نہیں رہ گیا؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ محفوظ بنا، پتہ چلا 365 دن ہی کوئی نہ کچھ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج فلانی چیز کا ڈے ہے تو کل پتہ چلا اس چیز کا ڈے ہے، کل پتہ چلا اس چیز کا ڈے ہے۔
ابھی پیچھے دنوں کیا ہوا، اب دیکھیں ان ساری چیزوں کے نقصانات ہوتے ہیں نا. ایک صاحب کی کوئی اسی طرح کا کیا یہی تقریب، اور دوسرے بھائی نے ان کو وش نہیں کیا، ناراض ہو گئے. بھائی بھول گئے تم؟ بھائی کیفیت تو یہ نہیں. دیکھیں آپ، ایک ایسی چیز لوگوں کے دلوں کو دور کرنے کا باعث بن رہی ہے. تو میں تو کہتا ہوں آپ کو جب یاد آ جائے نا اسی دن وہ ہے جو آپ وش کرنا چاہ رہے ہیں. سالگرہ وش کرنا چاہ رہے ہو بھائی، ہر دن ہے، چلو آؤ، کوئی نہیں پریشانی. خوشی کی بات ہے نا، خوش ہونا چاہ رہے نا، آج ہو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں، ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں سارے، اور ان کے اوپر اسراف میں لگ گئے ہیں. اور یقین مانیں، برتھ ڈے کی دعوت ہوتی ہے نا، کوئی بندہ ہے جس کے یہاں بھی نہیں اس وقت برتھ ڈے مناتے، وہ ہاتھ اٹھائے بھائی. 1 2 3 برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے، پکی بات ہے. اوہ ماشاء اللہ، اللہ قوت الا باللہ. اب آپ ذرا سوچیں، برتھ ڈے میں آپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں نا، دل میں کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہا ہوں کھانا، مجھے بتائیں، ہوتی ہے؟ اب وہ ثواب سے بھی محروم ہے. صرف نیت ہی کر لیں، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے رشتہ دار ہیں، آپ نے حکم کیا ہے ان کے ساتھ اچھا صلہ کرو، ان کے ساتھ کھانا، ان کو کھانا کھلاؤ. صرف یہ نیت کر لی جائے تو اس کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا. وہ تک سے محروم، کیونکہ ہم ہے ہی نہیں، ہمارے دماغ میں یہی ہے کہ بھائی تو سالگرہ ہے، ختم ہو گئی، چیزیں دماغ سے نکل گئی. تو مومن نے تو ایک ایک چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے نا. مومن نے ایک ایک چیز، یا اللہ میں کر رہا ہوں میرا یہ فائدہ ہے، یا اللہ میں کر رہا ہوں میرا فائدہ ہے، پتہ ہونا چاہیے تبھی تو فائدہ ملے گا. یہ کون سی نیکی ہے جس سے پتہ ہی نہیں تھا نیکی. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر سورہ اسراء آیت نمبر 29، قرآن میں جگہ جگہ ہے، دیکھیں مال خرچ کرنے کا طریقہ، دیکھیں آپ کس طرح سے. اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھا ہوا، یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل ہی کھول دو کہ سبھی دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ خود ملامت زدہ ہو جاؤ. اب مال ایسا دے دیا کہ بچے ہی کچھ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ دیتے ہی نہیں ہے. یہ دونوں کیفیات کی اجازت نہیں ہے، درمیانہ ہاتھ رکھنا ہے، اپنے آپ کو مالدار ہی رکھنا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دے دوں. یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک غزوہ ہوئی، اس میں انہوں نے شرکت نہیں لی، تو اس کی وجہ سے تمام مسلمان مومنین ان سے ناراض ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ بھائی ان کی معافی. تو انہوں نے کہا میری معافی قبول ہو گئی، میری توبہ قبول ہو گئی، اس کا شکرانہ یہ کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے مال کا ایک حصہ اپنے پاس ہی باقی رکھو تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا حصہ اپنے پاس محفوظ رکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند فرمایا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں پسند فرمایا. حالانکہ ایسا ہو تو لاؤ دے دو بھائی، اللہ کی راہ میں، اچھی بات ہے. آج اگر ہم جائیں کہیں پہ تو کوئی پتہ نہیں کہ لاؤ جی سارا مال، پسند نہیں فرمایا. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر ایک اور حدیث، عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم کو زہری نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہا کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں حجۃ الوداع کے زمانے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا. میں نے عرض کیا کہ میری بیماری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. میں صاحب دولت ہوں اور میری وارث میری صرف ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. میں نے عرض کیا پھر آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. میں نے عرض کیا کہ 1/3 کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 بہت کافی ہے. اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اور تم جو بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوگا اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. تو دیکھیں ہرگز پسند نہیں کیا گیا کہ زیادہ سارا مال اللہ کی راہ میں کر دو اور بس پھر اپنا گھر اور اپنے گھر والے محتاج ہو گئے. یہ پسند نہیں کیا گیا. جہاں میں آپ سے کہہ رہا تھا نا گناہوں کے کاموں میں نہ خدا نہ خواستہ مال خرچ ہو جائے، نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کرنے کو منع کر رہے ہیں. حد سے زیادہ
ادھر بھی خرچ کرنے کو منع کر رہے ہیں کہ اپنے نیچے جو لوگ ہیں ان کو غنی چھوڑو، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کر دو کہ مال ہی نہیں چھوڑا، ورنہ ہوتا ہے نا آخری وقت پہ تو بس اللہ اللہ یاد آ، جتنی بھی جائیداد ہے سب اٹھا کے لے جی اللہ کے راستے میں، منع کر دیا بھائی۔ اس سے یہاں سے وہ بھی نکلا ہوا ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں اس طرح سے نافذ ہو پاتی، چاہیں بھی تو بس اتنی ہی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا۔ دیکھیں نیکی کے کاموں میں منع ہے تو برے کاموں میں تو پکی بات ہے کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو سوچا کریں، اور یوں سوچا کریں کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صرف یہ دماغ میں لے آئیں گے نا تو انشاءاللہ مال خرچ کرنے کا طریقہ آ جائے گا، جہاں ضرورت لگے میں استعمال کروں گا، ہاں استعمال کریں، خرچ کر لیں، یہ بھی ثواب ہے، گھر والوں کو بھی دیں گے استعمال کریں گے، یہ ثواب ہے۔ لیکن آپ اس سے تجاوز کرتے چلے جائیں گے تو اب یہ ثواب کی نیت نہیں باقی رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ بس آج انشاءاللہ اتنا ہی کرتے ہیں، دعا کر لیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے۔ یا اللہ غصے سے ہمیں خصوصی طور پر محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا اللہ رب العالمین مال ہمیں اچھے سے خرچ کرنا سکھائیے۔ یا اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رب العالمین اپنے آل کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، امت مسلمہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ برائیوں کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ سمیعنا و اطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔